پروگرام بریکنگ بیریئرز کے ساتھ آپ کی ہوسٹ عالیہ آپ کے سامنے، اور آج صبح اس وقت ہم بات کیے لیتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے بیچ جھڑپیں ہو رہی ہیں، جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، ڈیورنڈ لائن پر ٹینشن ہے۔ یہ جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں یہ کیسی ویڈیوز ہیں، اور اسی کے ساتھ آرمی چیف سعودی عربیہ کیا کرنے پہنچے ہیں، اور ساتھ ہی CNN کی ایک خبر انڈیا کے حوالے سے کہ اس نے جو اس وقت انٹرنیشنل واٹرز ہیں وہاں پر انڈیا کی پریزنس کے حوالے سے کیا کہا ہے۔ لیکن پہلے ہم افغانستان اور پاکستان اس وقت دونوں کس جگہ پر کھڑے ہیں تو دیکھیے، سوشل میڈیا پر تو اس طرح کے امیجز پکچرز وائرل ہو رہی ہیں کہ ڈیورنڈ لائن پر بہت زیادہ ٹینشن پائی جاتی ہے، دونوں کے بیچ جھڑپیں جاری ہیں، کل رات بھر بھی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، اور یہاں تک خبریں اس وقت سوشل میڈیا پر ہیں کہ پاکستان کی طرف سے فریش سٹرائکس کی گئی وہاں پر، اور خوست اور پکتیکا وہاں پر ایک بار پھر کچھ حملے ہوئے، اور اس کے بعد افغان ٹروپس سڑکوں پر رواں دواں، ان کی گاڑیاں، اس طرح کی پکچرز بھی وائرل ہو رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی طرف سے، افغان طالبان کی طرف سے ڈیورنڈ لائن پر ٹروپس سینڈ کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے بھی جنگ کی بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور اسی دوران ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پہنچ چکے ہیں سعودی عربیہ، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان کے ساتھ۔ تو یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو پکچرز اور ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جو کہ سوشل میڈیا آپ جانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ گروپس پر بھی آ رہے ہیں، اور اس میں تو تابڑ توڑ حملے اور ایک دوسرے کے خلاف بمباری کی شدید قسم کی آوازیں، میں آپ کو بھی ویڈیوز بھی دکھائی دیتی ہوں اور وہ امیجز بھی دکھائی دیتی ہوں، لیکن ان میں سے کچھ امیجز اور پکچرز ایسی بھی ہیں، ویڈیوز جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پرانی ہیں یا یہ کہیں اور کی ہیں، تو obviously کہ اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹیکیشن ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ جو اس وقت بارڈرز پہ جو حالات ہیں سرحدوں پر، تو وہ تو جھڑپیں ویسے بھی اکثر ہوتی رہتی ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب یہ والا معاملہ ہوا ہے تو سرحدوں پر جو ہے وہ ٹینشن نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، یا آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ جان اٹکزئی جو منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ لکھا کہ افغانستان اٹک پر قبضے کے خواب میں کہیں کابل نہ گنوا دے، تو ان کو کسی نے جواب دیا کہ پاکستان نے کابل پر قبضے کے خواب نے پورا ملک، پورا پاکستان لہو لہان کرا لیا۔ تو انہوں نے تو یہ کہا کہ مستقبل کی بات کی کہ کہیں یہ نہ کرا لے، تو لکھنے والے نے آپ کو پتا ہے پھر یہ سوشل میڈیا ویریئرز تو وہ کتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی وہ کہاں لگی لپٹی رہنے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو ابھی خواب دیکھیں گے، لیکن آپ نے جو خواب دیکھا اس کے بعد جو ملک کا حال کروایا وہ آپ دیکھ لیں، تو آپ جانتے ہیں کہ ملک میں تو جگہ جگہ پھٹ رہے ہیں، اور جو حالات ہیں وہ جنگ تک پہنچ چکے ہیں۔ دیکھیں اب یہ بڑی جنگ میں ڈھلتی ہے یا نہیں ڈھلتی، ہمیں یہ معلوم ہے کہ افغانستان اس وقت جنگ نہیں کر سکتا ہے، پاکستان کون سی جنگ کر سکتا ہے؟ اچھا، ہم اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں افغانستان جنگ نہیں کر سکتا، اس کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس طاقت کہاں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، تو بھائی چلیں اسلحہ تو پاکستان کے پاس ہے، وہ تو بھر لیا آپ نے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے، اکانومی ہے، پیسہ ہے لڑنے کے لیے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دونوں ملک اس طرح کی کسی بھی اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اس طرف کہہ دیتے ہیں کیونکہ اسلحہ جو ہے وہ مطلب ٹیکس پیئر منی، لوگوں کے پیٹ کاٹ کاٹ کے، قوم جو ہے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کے، اپنی قربانیاں دے دے کے جو ہے وہ مضبوط بناتی ہے فوج کو، کہ ظاہر ہے کہ جناب یہ جو سرحدیں ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے دشمن تو مطلب ہر جگہ پر ہی، ہر دیوار پر ہی دشمن چڑھا بیٹھا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سوچنا چاہیے کہ اسلحے کی جنگ کی بات نہیں ہے، بات اس وقت سوال یہ ہے کہ جو IMF ہے اس کے ساتھ آخری ڈائلاگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب پاکستانی اتھارٹیز جو ہیں وہ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کا وعدہ کر لیا انہوں نے، تو بجلی اور گیس کی قیمتوں کا جو بوجھ ہے وہ کس پہ پڑے گا؟ چیخیں اور مزید، خیر بیچارے چیخنے کے قابل ہی نہیں رہی عوام اب تو، ان کی چیخیں تو اس وقت نکلتی ہیں جب طاقت ہو، تو ان کو تو وہ تو چیخنے کے قابل بھی نہیں رہے نا اب،
تو اس سچویشن میں آپ بڑے دھڑلے سے مطلب دیکھیں وہ ٹھیک ہے کہ جو سرکمسٹانسز بنے ایسی سچویشن پیدا ہوئی, آپ نے جو ہے ٹی ٹی پی کے حملے ہوئے, میر علی کا واقعہ ہوا, وہاں پر جا کے جو ہے وہ بمباری کی گئی, لیکن اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو بیچارے معصوم جو بچے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں, جو بھی ہے. لیکن اس کے بعد اس کو بڑھا چڑھا کے اس طریقے سے جو ہے کسی چیز کو جنگ ہونے پر یا جھڑپیں ہونے پر خوش ہونا یا اس کو ہائی لائٹ کرنا, آئی تھنک یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جو ملک اکانومی میں بالکل زوال پذیر ہو اور اس کو کھانے کے لالے پڑے ہوں, اس کے لیے جنگ کسی بھی صورت جو ہے صحیح نہیں ہے. اچھا جی, اب یہ کیا ہوا کہ آرمی چیف اچانک ہمیں نظر آئے ہیں سعودی عربیہ, اور سعودی عربیہ میں ان کی ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان کے ساتھ, اور صرف محمد بن سلمان کے ساتھ ہی ملاقاتیں نہیں ہوئی بلکہ ان کی وہاں کی کئی ایک اتھارٹیز کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے, اور اس کی پکچرز وائرل ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے an important meeting took place between آرمی چیف جنرل عاصم منیر and سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان. یہ بائی لیٹرل ایشوز پر بات چیت ہوئی ہے, صرف بائی لیٹرل ایشوز ہی نہیں بلکہ اکانومی سے لے کر اور جو سیکیورٹی معاملات ہیں سب پر بات ہوئی ہے. وہ تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے سب پر ہی بات ہوتی ہے ایسے معاملات پہ, کوئی بھی دو اگر لیڈرز ملتے ہیں, لیکن اس میں لیڈرز دیکھیں, آرمی چیف کو میں لیڈر کہہ رہی ہوں, مطلب اندازہ کر لیں بھائی کیا کریں, عادت پڑ گئی. اب دیکھیں میں شہباز شریف کی, آپ نے دیکھی نا تھمبنیل پہ تصویر میں نے کیوں لگائی ہے, شہباز شریف صاحب بیٹھ کے سوچ رہے ہیں یہ ایتھے تو میں ہونا سی, میں ایتھے کی کر رہا ہوں تو او اتھے کی کر رہے ہیں. حالانکہ شہباز شریف صاحب نے تو فوراً دیکھیے گا زبردست قسم کی ٹویٹیں کرنی ہے, جناب کیا ملاقات ہوئی ہے زبردست. لیڈر شہباز شریف ہیں, یعنی کہ لیڈر دیکھیں نا, سیاسی لیڈر کی ہم بات کریں, لیکن اس وقت آرمی چیف کا وہاں پہنچنا سعودی عربیہ اور محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہونا, تو کیا یہ جو افغانستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے پہنچے ہیں؟ کیا کوئی کسی بڑی جنگ کی تیاری تو نہیں ہو رہی ہے جی؟ کھانے کے لالے پڑے میں, لیکن کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ کھانے کے لالے ختم کرنے کے لیے بھی جنگیں ہوتی ہیں بھائی, جن کی اکانومی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وار اکانومی ہو, جنگ کی وجہ سے ہی جو اکانومی بنتی ہو, ایڈ آتی ہو, تو پھر اس کے اوپر تو پھر ایسے سوال اٹھتے ہیں. لیکن بہرحال اس سچویشن میں یہ ایک بڑی اہم ملاقات ہے. اس پہ دیکھیں گے آگے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, جو بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے. تو دیکھیے جہاں پر ہم بات کریں افغانستان اور پاکستان کے بیچ کی جنگ کی, یعنی دو مسلم کنٹریز ایک دوسرے کو مار مار کے مرے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ہی جنگیں ہو رہی ہیں, ایران کے خلاف بھی جھڑپ ہو چکی ہے. تو جہاں جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں نظر آ رہے ہیں, کم از کم یہ 3 اسلامک کنٹریز, افغانستان, ایران اور پاکستان. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تینوں مل کے تجارت کر رہے ہوتے, اچھے تعلقات ہوتے, لیکن اس سے الٹ تو جہاں پاکستان اس وقت افغانستان کے ساتھ جنگ میں جو ہے وہ بھڑ چکا ہے, وہیں پر ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ انڈیا آپ کا ہمسایہ کنٹری اس وقت انٹرنیشنل واٹرز میں اپنا نام بنا رہا ہے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ سی این این پر یہ خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ پائریٹ شپ کیپچر شو کیسز انڈیاز ورلڈ کلاس اسپیشل فورسز. یہ کہہ رہے ہیں جناب تجزیہ نگار, سی این این کی میں آپ کو رپورٹ بتا رہی ہوں. آپ جانتے ہیں یہ پائریٹ کے سے جو صومالین پائریٹس ہیں ان سے تو انڈیا نے کئی ایک ایسے شپس بھی بچائے ہیں اور لوگوں کو, کرو ممبرز کو بچایا ہے. کبھی پاکستان کے کرو ممبرز کو بچا رہی ہوتی ہے ان کی نیوی, کبھی جو ہے انڈین نیوی کسی اور کنٹری کے کرو ممبرز کو بچا رہی ہوتی ہے, اور کبھی کسی مرچنٹ شپ کو جو ہے وہاں پر جب پائریٹس پہنچتے ہیں ان کو سیو کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں. اور پاکستان کے کرو ممبرز کو تو انڈین نیوی نے جس طریقے سے بچایا تھا صومالی پائریٹ سے جب وہ وہاں پر پہنچے تھے, تو وہ تو ویڈیوز کافی وائرل ہوتی ہیں, آپ جانتے ہیں. تو یہ جناب اب بات یہ کی جا رہی ہے, جہاں دیکھیں نا, ایک ہے کنویں کے مینڈک کی بات کہ دو افغانستان اور پاکستان جو بڑے ہی ایک دوسرے کے وہ کزنز ایٹ وار, مطلب کزن ہے نا, تو وہ جنگ میں ایک دوسرے سے بھڑ چکے ہیں. تو وہیں پر جو آپ کا ہمسایہ کنٹری اتنی ترقی کر رہا ہے, کس لیے اتنی ترقی کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کی اس کے اندر پالیسی یہ ہے کہ نہیں, ہمسایوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنی, کسی کے ساتھ بھی جنگ نہیں کرنی, جنگ کی کیا ضرورت ہے. ہاں کوئی کچھ کرے گا تو پھر اس کے لیے بھی ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ایسی کمال کی ہیں کہ وہ اس کو کچھ کرنے سے پہلے ہی روک دیتے ہیں, ایسی رکاوٹیں ڈالتے ہیں, ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں کہ اس کو اپنے کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں, پہلے یہاں سے نکلو, جنگ ہم بعد میں دیکھیں. آپ جانتے ہیں انڈیا پاکستان کی مثال آپ کے سامنے, پاکستان کو ایف اے ٹی ایف سے لے کر کہاں پر کیسے ڈس جو ہے آپ کو پتا ہے نا, تو وہ روک دیتے ہیں.
short, insightful reaction to the elections in Pakistan. In 30 seconds. Does silence count? So, تو دیکھیں یہ کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں، میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہے نا یہ سوچنے والی بات ہے، اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں، آپ کہاں پر ہیں۔ وہ تو نکل گئے جنگ، وہ تو باہر ہی نکل گئے، وہ کہہ رہی ہیں اب ہم نے دنیا پر جو ہے وہاں پہ معاہدے، ہم نے وہاں پہ حکومت کرنی، اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو بڑے ہی شیر و شگر تھے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔